السلام علیکم، علی اور مرحوم شو کے نت نئے ایپیسوڈ میں آپ کا سواگت۔ آج ہے 30 اپریل یعنی کہ ورلڈ جیز ڈے۔ تو مرحوم آپ کو پتہ ہے کہ میں تو سنتا ہی صرف جیز میوزک ہوں، تو آپ کے ساتھ بھی یہی کیس ہے؟ آپ کا بھی فیوریٹ میوزیشین جیزی بی ہے؟ نہیں سر، بات یہ کہ مجھے جیز میوزک میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. مجھے انٹرسٹ ہے ٹیلینور میوزک میں. کبھی کبھی میں جو ہے اتصالات میوزک بھی سن لیتا ہوں، لیکن یہ جیز میوزک جو ہے نا، کیونکہ یہ پیکیجز زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اس لیے مجھے پسند نہیں ہے. اچھا، ویسے جو ہے نا جیز میوزک میں آئی اونلی لسن ٹو جیز. واو. ہاں، لیکن اب میرا تھوڑا سا ایک نظریاتی اختلاف بھی ہے اس سے. وہ یہ ہے کہ پاکستانی ریسٹورانٹس کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ وہ پیچھے ہر وقت جیز لگا کے رکھتے ہیں. اب بچپن سے ہماری تربیت اس قسم کی ہو گئی ہے، جیز جیسے ہی کہیں لگتا ہے مجھے بھوک لگ جاتی ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اس نے سوچ لیا کہ اگر جیز میوزک لگ گیا تو یہ مطلب ہے روٹی آنے والی ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب چینی ریسٹورانٹ میں بھی چلے جاؤ پاکستان میں تو پیچھے چل جیز ہی رہا ہوتا ہے. ان کو تو چاؤں ماؤں چاؤں ٹائپ کچھ چلانا چاہیے. سر بات یہ ہے کہ جو چائنیز ریسٹورینٹ ہیں وہ کون سے چائنیز لوگ چلا رہے ہیں؟ وہ ہمارے ہی لوگ چلا رہے ہیں. تو نہ انہیں جیز کی سمجھ آتی ہے، نہ انہیں چائنیز میوزک کی سمجھ آتی ہے، تو انہوں نے چائنیز میوزک کی ہے. جو تو سمجھ نہیں جو آ رہی تو پھر جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی چلاؤ، جو مرضی سنو. ویسے اس سے مجھے ایک اور خیال یہ آیا کہ آج کل کیونکہ بلڈنگز میں جو لفٹس لگتی ہیں وہ چائنا سے آتی ہیں، تو اکثر آپ کسی بھی لفٹ میں سوار ہو نا تو اندر چائنیز مساج پارلر والا میوزک چل رہا ہوتا ہے، تو ایک دم سے نا آپ کی باڈی ذرا لوزن اپ سی ہو جاتی ہے. تو میں ویسے اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی طریقہ کار ہوگا کہ اس میں بندہ اپنی یو ایس بی لگا دے کہ لوگ جو لفٹ پہ چڑھے ہو میرے گانے سنیں، وہ چائنیز مساج پارلر والا میوزک کیوں سن رہے ہیں؟ مطلب اپنے گانوں کی تشہیر کے لیے اس سے برا آئیڈیا میں نے آج تک نہیں دیکھا، یقین کریں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چلنے سب تو وہاں پہ لفٹ کا دروازہ کھل جانا ہے، بندہ باہر نکل جانا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میوزک کو اتنا اٹریکٹیو ہے کہ بندے کہیں گے نہیں یار یہ سننا ہے، کی کہہ رہے ہیں بندہ. ہاں، وہ سارا دن اوپر نیچے ہوتے رہے گانا پورا کرنے کے لیے. دیکھیں، خواہش تو آرٹسٹ کی ایسی ہی ہوتی ہے نا، خواہش رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں، خواہش رکھنے میں ویسے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے. ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. اوپر سے مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی لوگوں کی جو کہ پیسے خرچ کے کالر ٹون لگاتے ہیں. مطلب کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ یار آپ نے مجھے کال کی، وہ جتنی دیر میں آپ کا فون اٹھا نہیں رہا اتنی دیر آپ ٹونٹ ٹونٹ سننے کے بجائے میری پسند کا کوئی گانا سنیں. کانسیپٹ کلیئر ہے، لیکن 5 سیکنڈ وہ گانا چلتا نہیں ہے تو خاتون آ جاتی ہیں اس کالر ٹون کو اپنا بنانے کے لیے. یار مجھے گانا سننے دے، کیوں لگواؤں میں 10 روپے دے کے یہ کالر ٹیون جس میں بولنا تو نہیں ہے، میوزک پہ کسی نے نہیں سننا. سر آرٹسٹ نے اپنا گانا وہ جو ہے سیل فون والوں کو کیوں دیا، یعنی کہ اس سیلولر کمپنی کو؟ اس لیے کہ اسے اپنی پڑی تھی. انہوں نے درمیان میں کیوں ڈالا سیل فون کمپنی نے؟ کیونکہ انہیں اپنی پڑی تھی. اب وہ عورت جو بولتی ہے وہ کیوں بولتی ہے؟ کیونکہ وہ جو بزنس ہے اسے اپنی پڑی ہے. تو بیسیکلی گل وہی ہے، سب نو آپ اپنی پئی ہے. پھر آپ ویسے یہ دیکھیں کہ جو جیز میوزک ہے نا جی، اس کو امریکن کلاسیکل میوزک بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح ہمارا کلاسیکل میوزک ہے نا، اور شاید ہر دنیا کا جو ملک کا کلاسیکل میوزک ہوگا شاید وہ ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ اس میں امپرووائزیشن بہت زیادہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھ جاتے ہو کہ میں نے یہ ایسے ایسے بجانا ہے. بس وہ سکیل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اس کے بعد موقع پہ پہنچ کے تو سکیل کے اندر رہتے ہوئے کئی دفعہ بلکہ سکیل اور آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں میوزیشین. لیکن یہ ہے کہ بس وہ موقع پہ جو بج گیا بج گیا. اچھا، یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے جو قوال ہیں وہ بعض دفعہ پونتر جاتے ہیں، تو بیسیکلی وہی جس چیز میں آپ پونتر جائیں وہ آپ کا جیز میوزک ہو جائے گا. ہاں نہیں، پونترنے سے زیادہ اس میں جس طرح کہ ہمارے کلاسیکل خان صاحب آیا نا کہ وہ ایک لائن ایگزیکٹلی 2 دفعہ ویسی نہیں گا سکتے. آپ ان کو جتنا مرضی کہہ دو کہ ہاں خان صاحب بڑی اچھی آپ نے یہ لائن کہی ہے، یہی ریپیٹ کر دیں، تو وہ ان سے نہیں ہوتی. وہ ہر دفعہ ایک نئی مڑکی بیچ میں ڈال دیں گے کیونکہ ان کی ٹریننگ ہے امپرووائزیشن کی. ان کی ایگزیکٹلی وہی چیز 2 دفعہ کہنے کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. تو اس میں زیادہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، اصل میں تو یہ ہے مسئلہ کہ آپ ایک چیز 2 دفعہ ایک طرح سے نہیں کہہ سکتے، جو کہ اچھی بات بھی ہے اوبویسلی کہ آپ کے پاس ورائٹی بڑی ہے، لیکن مسئلہ بھی ہے. لیکن جو اصل مسئلہ نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب چاہے انہیں پتا ہو کہ انہوں نے اچھا سر لگایا یا نہیں لگایا، وہ جیسے کہتے ہیں نا ساتھ ہی
ساتھ بیٹھے سامنے کی طرف یوں دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ہن مینوں داد بھی دیو. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ امپرووائز کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس طرح سے بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کل تاڑے بھرا نے جگہ لیتی ایک مڑکی لیتی, یقین کرو مینوں آپ نہیں سی پتا کہ گلے چ جگہ بھی ہے. ہاں ایسی میری 4-5 جگہیں اور بھی ہیں, اور لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ واہ کیا جگہ ہے. تو وہ جگہ وہ بیسیکلی اب دوبارہ خود بھی نہیں لے سکتے. یہ وہی والا سین ہے کہ میں نے جناب اس گاؤں میں 100 فٹ لمبی چھلانگ ماری, بے شک اس پنڈ والے کو پوچھ لو, بھائی کیوں پوچھیں, تو ابھی لگا کے دکھا دے. پھر یہ پاکستان میں ویسے میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو میوزیشنز ہیں نا ان کو آپ جیز پلیئر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ قید نہیں ہوتے, وہ کھلا گاتے ہیں, کھلا بجاتے ہیں. ان کو جو ہے نا کوئی بھی چیز جو پابند کرے وہ ان کو پسند ہی نہیں ہے. مثلاً آپ کسی پرکشنسٹ سے کہیں کہ میٹرونوم کے ساتھ بجا, تو اس سے نہیں بج پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹرونوم کے ساتھ بجانے کے لیے پہلے ہیڈ فونز بھی لگانے پڑیں گے. ہیڈ فونز کی تار ہوتی ہے, وہ تار ہے تو آپ زیادہ دور جا ہی نہیں سکتے, اس نے قید کر دیا نا آپ کو. تو وہ قید نہیں پسند, آزادی پسند ہے. اچھا یہ جو آزادی ہے نا یہ اصل میں ایک بہت بڑی قید ہوتی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں اپنے اوپر لمٹ رکھنی پڑتی ہے. مثلاً جو آرٹسٹ ہوتے ہیں, مطلب مولا خوش رکھے ایسی بھی تھوڑی بہت آرٹسٹ ہیں, تو آرٹسٹوں کا نا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مثلاً ایک فائنینسر آیا, فرض کریں وہ کہے کہ جناب میں جو 10 لاکھ دے رہا ہوں یہ جناب گانا لکھ دے. اب آرٹسٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بے شک مجھے 6 سال لگ جائیں, مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ کریٹو پروسیس میں کدھر. تو کوئی نہ کوئی آپ اپنے آپ کو کوئی ٹائم دے لیں کہ جی چلو میں اپنے آپ کو 2 مہینے دے رہا ہوں. 2 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے ویسے, لیکن 2 مہینے دے رہا ہوں, اس میں میں اپنے آپ کو کنفائن کر لوں نا. آرٹسٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کا دماغ خام خواہ خراب ہو جاتا ہے کہ جناب میں بہت بڑا آرٹسٹ ہے, کیا بات ہے میری. ہاں نہیں, آرٹسٹ کا ہوتا ہے کہ جو مہینے کا خرچ ہے وہ لگا بدا ہے, لیکن کام لگا بدا نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے نا, ہمیں کھلا بجانے کی اور کھلا گانے کی عادت ہے. یہ پھر آپ نے گندی بات کی ہے. یہ کلاسیکل کی ٹرم ہے. اچھا آپ کا ذہن گندا ہے. تو میرے دل میں بھی یہ کلاسیکل کی ٹرم تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس طرح پولیس کہیں کی بھی ہو وہ پنجاب پولیس ہوتی ہے, بالکل اس طرح کلاسیکل موسیقی کہیں کی بھی ہو وہ جائز موسیقی ہوتی وہ ہے. جائز موسیقی موسیقی نجائز ہو ہی نہیں سکتی. چوئی صاحب میں تنہا دساں کیا بات ہے, موسیقی جب بھی ہوگی نا وہ جائز ہوگی. کیا بات, ہاں, بہت بڑا. اور ویسے بھی یہ موسیقی جائز نجائز نہیں ہوتی, یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے جو جائز یا نجائز ہوتی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے چھوڑیں, اس پہ کمنٹ نہ کریں. ہاں کیونکہ پتہ نہیں کیوں یہ جیسی جائز نجائز کی بات آتی ہے نا تو ایک دم سے اگلا جو لفظ ذہن میں آتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیوں فلموں کی وجہ سے میرے خیال میں ایسا ہو گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر لیکن پھر نا وہ بڑے بڑے میں نے اور بھی ویسے چیزیں سنی ہیں جس طرح سے بچے سارے ہی جائز ہوتے ہیں, کچھ بچوں کے ماں باپ ناجائز ہوتے ہیں. تو یہ اگر میں سوچتا ہوں کبھی کہ اس طرح کا ایک ڈائلاگ میں زندگی میں مار دوں نا تو ایسے ہوگا جیسے بھاگ لگ گئے, نکلتا ہی نہیں اس طرح کا ڈائلاگ کوئی. ہاں نہیں, اصل میں یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری جو ہے نا یہ اس ساری کھڑی ہی ڈائلاگس کے اوپر ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ وہ اس دور میں بھی جب اس کو گولڈن ٹائم جس کو آج کہا جاتا ہے, کوئی کہانی کونی خاص نہیں تھی, مالی فلسفہ بولی جا رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ مالی کہاں سے فلسفہ پڑھ کے آیا یا کہاں سے سن کے آیا یا اس کا مشاہدہ کیسے بنا, یہ کبھی کسی رائٹر نے بادر نہیں کیا. بس وہ کیا تھا کہ آپ ذرا ون لائنر چیک کرو. تو بیسیکلی ہمارا پورا جو ڈرامہ انڈسٹری ہے نا وہ کھڑی ہی ون لائنرز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اب اس میں مسئلہ جو سب سے بڑا ہے نا وہ یہی بات ہے کہ جو سمجھ نہیں آ رہی, وہ جس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ گلا جو گل نکلتی ہے تو گل نکل آئی ہے کہ یہ مالی فلسفہ بول رہا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مالی نہیں بول رہا, یہ رائٹر صاحب خود بول رہے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ رائٹر, بڑے بڑے رائٹر بھی جن کا آبویسلی نام لینا بہت ضروری ہے لیکن نہیں لیں گے کیونکہ چھوڑے پڑے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کریکٹر سے بلواتے ہی نہیں ہے. اتنی بیسک بات ہے کہ یار آپ کریکٹر سے بلوا لیں, آپ نے ضرور اپنا جو ہے آپ کی جو زندگی کی محرومیاں ہیں آپ نے ساری اس میں بھرنی ہیں. ہاں, اور اوپر سے پاکستانی جو رائٹرز ہیں نا ان کو یہ لگتا ہے کہ وزڈم صرف ان تک پہنچا ہے. نہیں وہ تو بات بھی ٹھیک ہے, اور وہ جو وزڈم ان تک پہنچا ہے وہ ان کا فرض ہے کہ وہ آگے لوگوں کی تون کے اندر ہاتھ دے کے فٹ کر دیں. یہ رمضان کی وجہ سے آپ نے جو تون
ڈال دیا, اس کے لیے میں آپ کا ایک تو پوری پاکستان کی طرف سے شکر گزار ہوں. تھینک یو. تو یہ جو ہے نا, مطلب جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ابھی کہنے والی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ہولڈ کر لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. مطلب میرے جو مرشد ہیں گووندا صاحب, ان کا ایک بہت بڑا ڈائلاگ ہے کہ 500 میں لوگوں کو جینا نہ سکھاؤ. بہت خوب. تو جو سارا کچھ آپ کو آتا ہے نا, وہ آپ نے ایک ہی فلم یا ایک ہی ڈرامے کے ایک ہی ایپیسوڈ میں نہیں پہنچا دینا ہوتا. یار کیا بات ہے, بڑے آدمی کی واقعی بڑی بات ہوتی ہے, خوبصورت بات. تو جیز میوزک پہ میرے خیال میں ہم اگلے سال بھی یہ دن آنا ہے, تو اس میں بھی ہم نے وزڈم امپارٹ کرنا ہوگا اسی دن پہ. جی بالکل کرنا ہوگا. تو پھر ابھی جو دیگر ہماری باتیں جو رہ گئی ہیں وہ ہم میرے خیال میں اپنے آپ تک محدود رکھ لیتے ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں اس پہ بھی تو وہ لکھ رہا ہوں ایک تحقیقی مقالہ, اور میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ مجھے فائنانس کیا جائے اس کے لیے. بالکل. اور دیکھیں ویسے تو جہالت لامحدود ہوتی ہے. یہ جہالت کہتے ہوئے وہاں دیکھنا ہے, یہ پھر وہی والی حرکت ہے, وہاں دیکھیں کہ ایک دفعہ جہالت. ہاں دیکھیں میں ویسے ایک بیسک فلسفیانہ بات کر رہا تھا کہ لامحدود کو محدود نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لامحدود کہتے ہوئے اب آپ نے پھر کہنا, اب میری طرح دیکھنا تھا. ہاں, لامحدود کو محدود نہیں کیا جا سکتا, لیکن کیونکہ ہمیں آڈینس کا خیال ہے اس لیے ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں. اگلے سال اسی دن اسی ٹاپک کا پارٹ 2 دیکھنا نہ بھولیے گا, اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا. اللہ دے والے.